برحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم معمار انسانیت بن کر تشریف لائے۔ جس طرح کچھ لوگ لوہے کو قیمتی بناتے ہیں، کچھ مٹی کو قیمتی بناتے ہیں، کچھ لکڑی کو قیمتی بناتے ہیں، کچھ دھاگے کو قیمتی بناتے ہیں، محمد نے انسان کو قیمتی بنایا صلی اللہ علیہ وسلم۔ یہ اپنی گفتگو کی ابتدا میں آپ کو وہ بھولا ہوا سبق یاد دلاؤں جس پر میں نے 5 سال قبل 1.5 گھنٹہ محنت کی اور آپ سے گزارش کی تھی کہ جب ہمارے آقا پر درود پڑھنے کا موقع آئے تو بخل کے اظہار کی گنجائش میں بے قرار ہو کر پڑھنا ہے۔ کیا پڑھنا ہے؟ صلی اللہ علیہ وسلم۔ انشاءاللہ آپ کی خاموشی کو میری نظر لگے گی۔ جس طرح کچھ لوگ لکڑی کو قیمتی بناتے ہیں، کچھ لوہے کو قیمتی بناتے ہیں، کچھ دھاگے کو قیمتی بناتے ہیں، کچھ مٹی کو قیمتی بناتے ہیں، محمد نے انسان کو قیمتی بنایا ہے۔ لکڑی کا ڈیسک دیکھتے ہیں ترکھان یاد آتا ہے، لوہے کا راڈ دیکھتے ہیں لوہار یاد آتا ہے، مسجد کے در و دیوار دیکھتے ہیں معمار یاد آتا ہے، لہلہاتے ہوئے کھیت دیکھتے ہیں کسان یاد آتا ہے، کرنوں سے سورج کی پہچان ہوتی ہے، چاندنی سے چاند کی پہچان ہوتی ہے، شاگرد استاد کی پہچان بنتا ہے۔ رب العزت کی جلالت کی قسم، جب ابو بکر کو دیکھتے ہیں، عمر پر نظر جاتی ہے، عثمان کی سیرت پڑھتے ہیں، علی نظر آتے ہیں تو محمد مصطفیٰ کی پہچان ہوتی ہے۔ یہ میرے آقا کے تیار کردہ شاہکار ہیں جن کی عظمت کا یہ عالم ہے کہ سجدہ فرش پہ کرتے ہیں تو ان کے سجدوں پر سید الملائک بھی رشک کرتے نظر آتے ہیں۔ سبحان اللہ۔ فاروق اعظم رضی اللہ تعالی عنہ تنہائی میں آنسو بہاتے نظر آئے۔ احباب نے پوچھا امیر المومنین کیا بات ہے، آپ کی آنکھوں میں آنسو کیوں ہیں؟ کہیں کسی محاذ سے مسلمانوں کی شکست کی خبر تو نہیں آ رہی؟ فرمانے لگے نہیں الحمدللہ، ہر جگہ مسلمان کامیاب ہو رہے ہیں، ہر محاذ پر ہم فتح یاب ہو رہے ہیں۔ تو پوچھا گیا پھر روتے کیوں ہیں، آنکھوں میں آنسو کیوں؟ تو غور سے سننا جی انہیں کے روشن ضمیروں۔ فاروق اعظم فرمانے لگے روتا اس لیے ہوں آج اسی مقام پر کھڑا ہوں جہاں بچپن میں بکریاں چراتا تھا اور بکریاں میرے قابو نہیں آتی تھی، کوئی دائیں بھاگتی، کوئی بائیں بھاگتی، کوئی ٹیلے پر چڑھ جاتی، سارا دن گزر جاتا بکریوں کو سنبھالنے میں۔ جب شام ہوتی تو میرا والد خطاب مجھے ڈانٹتا اور جھڑکتا اور کہتا عمر بکریاں سنبھال نہیں سکتے ہو، زندگی کیسے گزارو؟ آج اسی مقام پر کھڑا ہوں اور ابن خطاب کی حیثیت سے نہیں، امیر المؤمنین کی حیثیت سے کھڑا ہوں۔ 22 لاکھ مربع میل کی سلطنت پر میرا حکم چل رہا ہے۔ جب یہاں پر آیا تو میرے ضمیر نے مجھے احساس دلایا عمر تو وہی تھا جس کی بات بکریاں بھی نہیں مانتی۔ یہ کس کی تربیت کا ثمر ہے، یہ کس کا فیضان نظر ہے، یہ کس کی صحبت کا اثر ہے کہ آج خط لکھتے ہو تو دریا بھی غلامی کرتے نظر آتے ہیں، آج حکم دیتے ہو تو ہوائیں اطاعت کرتی، کانپتی ہوئی زمین پر پاؤں سے ٹھوکر لگاتے ہو تو زلزلے تھم جاتے ہیں۔ مجھے کہنے کی اجازت دیجیے یہ محمد مصطفیٰ کا فیضان نظر تھا صلی اللہ علیہ وسلم۔ یہ میرے آقا کی سیرت تھی کہ جس نے کمزوروں کو طاقتور بنایا، یہ میرے آقا کی شریعت تھی جس نے بیماروں کو تندرست فرمایا، یہ میرے آقا کی آفاقی تعلیمات تھیں کہ محمد کا سر اڑانے نکلے تھے اور محمد کے قدموں میں جان نچھاور کرنے والے بن گئے۔
گیلانی پنجاب کے، اب تو اللہ کو پیارے ہو گئے، ان کے فرزند ہیں، دوست ہیں ہمارے سید سلمان گیلانی چاچا، انہوں نے ایک بڑا خوبصورت منظوم تاثر پیش کیا کہ فرمایا دیکھتے رہ گئے حیرت سے زمانے والے، دیکھتے رہ گئے انہیں حیرت سے زمانے والے، حکمراں بن گئے اونٹوں کے چرانے والے، سبحان اللہ، حکمراں بن گئے اونٹوں کے چرانے والے، اور میرے آقا کا یہ اعجاز محبت ہی تو ہے، میرے آقا کا یہ اعجاز محبت ہی تو ہے کہ ان پہ جان دینے لگے ان کو ستانے والے، سبحان اللہ، بیویاں بیٹیاں کسرا نوازے داماد، بیویاں بیٹیاں کسرا نوازے داماد، سب ہیں بے مثل محمد کے گھرانے والے، صلی اللہ جن کی قوت میں کیا کیسر کسرا تاراج، تم سمجھتے ہو بموں سے ڈرا لو گے دشمن کو، ایٹم بموں کے ڈھیر لگانے سے دشمن نہیں ڈرے گا، آؤ تمہیں بتاؤں تمہاری کامیابی کا راز کیا ہے، جن کی قوت نے کیا کیسر کسرا تاراج، وہ تھے قرآن کو سینوں سے لگانے والے، قرآن کے بارے کا ہو کر دیکھیے تو صحیح نہ سنتے تو یہ قرآن ہے، یہ قرآن ہے جو شقاوت پسندوں کو سعادت مند بناتا ہے، یہ قرآن ہے جو جہالت کو معرفت سے بدلتا ہے، یہ قرآن ہے جو ضلالت کو ہدایت سے بدلتا ہے، یہ قرآن ہے جو انسانیت کی جہنم کو اپنی تعلیمات کے ذریعے جنت سے نہیں جنت الفردوس سے بدلتا ہے۔ مجھے مولانا عارف صاحب نے بتایا بحمدللہ کہ آج ہمارے 22 طلباء کرام نے قرآن کریم کو اپنے سینوں میں محفوظ کیا، اور اس سے بھی زیادہ خوشی کی بات جو میرے نزدیک ہے عزیز دوستو کہ ہماری 23 بیٹیوں نے قرآن کریم کے 30 پاروں کو اپنے سینوں میں محفوظ کیا۔ سلام پیش کرتا ہوں آپ کو، ہدیہ تبریک پیش کرتا ہوں، جن کی قوت نے کیا کیسر کسرا تاراج، وہ تھے قرآن کو سینے سے لگانے والے، جن کی عظمت کو فلک کرتا ہے جھک جھک کر سلام، وہ تھے کعبے میں جبینوں کو جھکانے والے، عظمت چاہیے تو کہ آ جاؤ اللہ کے دربار میں، فجر کے وقت مسجدیں خالی نہیں رہنی چاہیے عزیز دوستو، ورنہ عظمت تو دور کی بات رب کی نظر سے ہی گر جاتا ہے مسلمان، جن کی عظمت کو فلک کرتا ہے جھک جھک کر سلام، وہ تھے کعبے میں جبینوں کو جھکانے والے، اور آج پھر
عامل قرآن کی ضرورت ہے ہمیں، آج بھی عامل قرآن کی ضرورت ہے ہمیں، یوں تو ہے لاکھوں ہی قرآن سنانے والے۔ رحمت عالم کی تعلیمات سے ابو بکر صدیق بنے، رحمت عالم کی اطاعت سے عمر فاروق بنے، میرے آقا کے قدموں میں آ کر عثمان ذو النورین کہلائے، اور میرے آقا کی تعلیمات کو اپنا کر علی شیر خدا بنے۔ میں کہا کرتا ہوں عزیز دوستو، میں کہا کرتا ہوں ختم نبوت کا صرف یہ اعجاز نہیں کہ اب تا قیامت رحمت عالم کے بعد نبی کوئی نہیں آ سکتا، میں اس سے بڑھ کے عرض کرتا ہوں کہ یہ بھی ختم نبوت کا اعجاز ہے کہ اب تا قیامت ابو بکر کے بعد صدیق بھی نہیں آ سکتا، اب عمر کے بعد فاروق بھی نہیں، عثمان کے بعد غنی بھی نہیں آ سکتا، اور حیدر کرار کے بعد علی بھی نہیں آ سکتا۔ یہ میرے آقا کی پروڈکشن ہے، یہ میرے آقا کے تیار کردہ شاہکار ہیں۔ اور یاد رکھنا وہ تعلیمات جن کو اپنا کر صحابہ اللہ کی نظر میں معزز ہوئے، وہ تعلیمات آج بھی ہمارے مابین بلا کم و کاست موجود ہیں۔ آج بھی شریعت میں الحمدللہ وہی ہے جو رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم اللہ سے لیتا ہے۔ آج کی اس ملاقات میں عزیز دوستو، میں اپنے آقا کی سیرت کے 4 اصول آپ کے سامنے بیان کرنا چاہتا ہوں۔ کتنے جی؟ 4 کو آپ کو کیا کہتے ہیں؟ 4 ہی کہتے ہیں؟ کیا کہتے ہیں؟ 4 کہتے ہیں فارسی میں۔ رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت طیبہ کے 4 اصول آپ کے سامنے رکھنا چاہتا ہوں، اور اس یقین کے ساتھ کہ آپ نہ صرف ان کو یاد کریں بلکہ ان کو اپنی زندگیوں میں امام بنا کر چلیں۔ ارادہ ہے نا انشاءاللہ؟ پہلا اصول، پہلا ضابطہ، پہلا قاعدہ، پہلا قانون، بہت غور سے سنیے گا۔ رحمت عالم کی سیرت صرف منانے کے لیے نہیں ہے بلکہ اپنانے کے لیے۔ میرے آقا کا لایا ہوا دین، میرے آقا کی شریعت، میرے آقا کی سیرت، میرے آقا کی صورت صرف منانے کے لیے نہیں بلکہ اپنانے کے لیے۔ کوشش تو کریے، اونچا بولنے کی کوشش تو کیجیے تاکہ مجھے پتہ چلے کہ آپ یاد فرما رہے ہیں۔ اگر میرے آقا کی سیرت صرف منانے کے لیے ہوتی، سال میں ایک دن جلوس نکالنے کے لیے ہوتی، صرف نعرے لگا کر جنت مل جانی ہوتی، تو عزیز دوستو تپتی ہوئی ریت پر بلال تڑپتا ہوا نظر نہ آتا، پھر مکہ کے چوک پر حضرت سمیہ 2 لفظ ہوتی نظر نہ آتی، پھر میرے آقا مکہ سے مدینہ مہاجر نہ ہوتے، پھر چچا حمزہ کی لاش کے 11 ٹکڑے احد کے سینے پر تڑپتے نظر نہ آتے۔ یہ پہلا ضابطہ ہے، پہلا اصول ہے، پہلا قاعدہ ہے کہ میرے آقا کی سیرت صرف منانے کے لیے نہیں بلکہ اپنانے۔ اونچا بولیے تاکہ حضرت بھی آپ کے گواہ بن جائیں۔ میرے آقا کی سیرت صرف منانے کے لیے نہیں بلکہ اللہ کرے آپ کے منہ میں گھی، آپ کے منہ میں شکر۔ میں نے ایک جگہ یہ دعا دی تو ساتھی بے تکلف سے کہنے لگے مفتی صاحب یہ اب دعا نہیں ہے، یہ تو بس دعا بنا۔ گھی سے آپ کا کولیسٹرول بے قابو ہو جاتا ہے اور شکر سے آپ کی شوگر بے قابو ہو جاتی ہے، تو میں نے دعا تبدیل کر دی، اللہ کرے آپ کے منہ میں زمزم، آپ کے منہ میں عجوا۔ دوسرا ضابطہ، دوسرا قانون،
رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کو امام نہیں بنائیں گے تو سفینہ حیات کنارے پر نہیں پہنچے گے۔ اپنے آقا کی سیرت کو فالو نہیں کریں گے، اقتداء نہیں کریں گے، رہنما نہیں بنائیں گے تو زندگی کی گاڑی منزل کو نہیں پہنچے گی۔ ایک واقعہ عرض کرتا ہوں، آپ سب نے سنا ہوگا کہ ہمارے آقا کریم حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو ان کی والدہ ماجدہ حضرت آمنہ سے سیدہ حلیمہ سعدیہ نے وصول کیا رضاعت کی سعادت کے حصول کے لیے۔ یہ سارا واقعہ آپ علماء سے سن چکے ہیں، میں اس سے آگے کی بات عرض کرتا ہوں۔ حضرت حلیمہ نے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو حضرت آمنہ سے وصول کیا، اپنے سینے سے لگایا، ان کا ماتھا چوما، ان کے رخسار پر بوس کر دیا اور ان کو لے کر اپنی سواری کی طرف آنے لگی، جہاں ان کے شوہر حضرت حارث ان کے منتظر تھے۔ قافلہ والے اپنی سواریاں لے کر پہلے جا چکے تھے اور یہ آخر میں بچ گئے۔ دور سے آتا دیکھا اپنی اہلیہ کو تو حارث کہنے لگے، حلیمہ جلدی آؤ، ہم لیٹ ہو گئے ہیں، مؤخر ہو گئے ہیں، ہمارا قافلہ آگے روانہ ہو گیا، جلدی جلدی آؤ۔ حضرت حلیمہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو لے کر اونٹنی کے قریب تشریف لائی۔ تو اس وقت عرب میں یہی رواج تھا جو ہمارے یہاں رواج ہے کہ سواری پر بیوی آگے بیٹھتی ہے، شوہر پیچھے بیٹھتا ہے۔ یہی رواج ہے نا کہ جیونی میں جی کوشش تو کریں گے بات کریں، یا شرما رہے ہیں بتاتے ہوئے؟ مولانا عارف صاحب یہاں کیا چلتا ہے؟ گھر والی آگے ہوتی ہے اور شوہر بیچارہ پیچھے پیچھے بیٹھ کر آگے چلا جاتا ہے۔ آپ کے یہاں بھی یہی رواج ہے، موٹر سائیکل پر جاتے ہیں تو آگے کون بیٹھتا ہے؟ شوہر بیٹھتا ہے اور پیچھے گھر والی بیٹھتی ہے۔ عرب میں بھی یہی رواج تھا، اونٹنی پر جب سوار ہوتے تھے آگے شوہر بیٹھتا تھا، پیچھے اہلیہ بیٹھتی۔ حارث نے کہا، حلیمہ بیٹھو اونٹنی پر، میں تمہارا انتظار کر رہا تھا۔ حضرت حلیمہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جو کہ شیر خوار ہیں، دودھ پیتے بچے، ان کو لے کر سواری پر تشریف فرما ہو۔ آگے حضرت حارث بیٹھنے کے بعد سواری کو چلنے کا اشارہ کیا تو اونٹنی نے چلنے سے انکار کر دیا۔ بڑے پریشان ہوئے، اسی اونٹنی پر ہم آئے ہیں، یہی سواری تھی، کوئی کمی نہیں ہوئی، کسی قسم کا بخار کوئی مرض نہیں آیا، کوئی سفر نہیں ہوا، بیٹھے بیٹھے وقت گزارا ہے، اب اٹھتی کیوں نہیں؟ تو حضرت حلیمہ فرمانے لگی، حارث مجھے لگتا ہے بہت دیر سے ایک ہی جگہ بیٹھی ہوئی ہے تو ذرا اس کے جو اعضاء بدن ہے نا وہ جڑ گئے ہیں، آپ ایسا کرو اتر جاؤ، تھوڑا وزن کم ہو جائے، اس کی نکیل پکڑ کر کچھ قدم پیدل چلاؤ، جب یہ وارم اپ ہو جائے گی، جب یہ تھوڑا جسم اس کا معمول پر آ جائے گا تو پھر بیٹھ جاؤ۔ کہنے لگے بہت اچھی تجویز دی ہے تم نے، بہت اچھا مشورہ دیا ہے۔ چنانچہ حضرت حارث اتر گئے، اترتے ہی جیسے ہی اونٹنی کو اٹھنے کا اشارہ کیا وہ جمپ لگا کے کھڑی ہو۔ بہت غور سے سننا عزیز دوستوں، میں کوئی میسج دینا چاہ رہا ہوں، پیغام دینا چاہ رہا ہوں۔ حضرت حارث نے اونٹنی کی نکیل پکڑی اور اس کو پیدل چلانا شروع کیا۔ اونٹنی بے تکلف پیدل چل رہی، نہ اس پر وزن محسوس ہو رہا ہے، نہ اس پر ضعف کے آثار ہیں، بے تکلف قدم اٹھاتی چلی جا رہی ہے۔ کچھ دیر چلنے کے بعد پھر اونٹنی کو بٹھایا اور حارث اوپر بیٹھے، حلیمہ پیچھے اپنی جگہ بیٹھی ہیں، اونٹنی کو اٹھنے کا اشارہ کیا، اونٹنی نے اٹھنے سے انکار کر دیا۔ یونی والوں حارث کو بات سمجھ گئے جو آج کا مسلمان نہیں سمجھ رہا۔ حارث کہنے لگے، حلیمہ مجھے پیدا کرنے والے کی قسم یہ کوئی عام بچہ نہیں ہے، مجھے پیدا کرنے والے کی قسم ان لہذا الولد لشأن، یہ کوئی عام بچہ نہیں ہے جس کو تم لے کر آئی ہو، اس کا پیدا کرنے والا یہ پسند نہیں کر رہا کہ حارث آگے بیٹھے محمد پیچھے بیٹھے۔ عام ترتیب بدلتے ہیں، آج تم محمد کو لے کر آگے بیٹھو اور حارث کو کیا ساری کائنات محمد کے پیچھے ہوگی۔
جیسے ہی ترکیب بدلی جیونی والوں، اونٹنی کو اشارہ بھی نہیں کرنا پڑا، وہ ہواؤں سے باتیں کرنا شروع ہو گئی۔ ایک اونٹنی تو یہ بات سمجھ جائے کہ اگر محمد کو پیچھے رکھا میں نہیں چل پاؤں گی۔ تم بتاؤ ساری عمر اپنے آقا کی تعلیمات کے خلاف چلتے رہیں گے تو بات کیسے بنے؟ اس لیے میں نے دوسرا اصول عرض کیا کہ جب تک آقا کی سیرت کو ایمان نہیں بنائیں گے، مقتدا نہیں بنائیں گے، اس وقت تک زندگی کی گاڑی منزل کو نہیں پہنچ پانا۔ اور اب آئیے میں تیسرا قانون، تیسری بنیاد اپنے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت سے آپ کے سامنے رکھنا چاہتا ہوں، جس کو انشاءاللہ آپ حفظ کریں گے کہ میرے آقا کی سیرت کی بنیاد ہے عقیدہ توحید۔ یاد رکھیں گے نا انشاءاللہ؟ میرے آقا کی شریعت، میرے آقا کا دین، میرے آقا کی ہر سنت، میرے آقا کی پوری سیرت کی بنیاد اور محور ہے عقیدہ توحید۔ اور اب آخری قانون، تاکہ آپ کو چھٹی بھی جلد مل جائے، اگر عقیدہ توحید میں کمزور ہو گئے، اگر اللہ کے حق کی عبادت میں کسی کو شریک کرنے کا جرم کر لیا چوری والوں، تو یاد رکھنا، بہت محتاط الفاظ استعمال کرتے ہوئے کہہ رہا ہوں، اگر عقیدہ توحید میں ڈگمگا گئے، اگر اللہ کی ذات و صفات میں، اس کی طاقت اور قدرت میں کسی کو شریک کرنے کا جرم کر لیا تو محمد کی غلامی بھی کام نہیں آیا، رحمت عالم کی غلامی بھی کام نہیں آئی۔ اس لیے کہ یاد رکھنا، عقیدہ توحید کا اہتمام صرف امت پر فرض نہیں ہے، محمد پر بھی فرض ہے صلی اللہ علیہ وسلم۔ یہ نہ سمجھنا کہ فیصل کی فلسفہ جھاڑ، الحمدللہ اپنے اکابر، اپنے اساتذہ، اپنے علماء کے قدموں میں بیٹھ کر سیکھتے ہیں۔ رب العالمین نے فرمایا قل افغیر اللہ، قل افغیر اللہ تأمرونی اعبد ایھا الجاہلون۔ ابو جہل، ابو لہب، عتبہ، شیبہ، عقبہ بن ابی معیط رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس وقت کی صورت میں حاضر ہوئے، کہنے لگے محمد ہم تو تھک گئے ہیں آپ کی مخالفت کرتے کرتے، سوچا کیوں نہ آپ سے صلح کرو، ہم ایک پیشکش لے کر آئے ہیں آپ کے پاس، اگر آپ قبول فرما لیں تو ہماری دوریاں قربت میں بدل جائیں گی، ہمارے جھگڑے صلح میں تبدیل ہو جائیں۔ رحمت عالم نے فرمایا بتاؤ کیا پیشکش لے کر آئے ہو، کیا فارمولہ لے کر آئے ہو صلح کرنے کے لیے؟ وہ کہنے لگے محمد ہم سارے قبائل سے بات کرنے کے بعد یہ فارمولہ طے کر کے آئے ہیں کہ ہم آپ کے رب کی عبادت کرنا شروع کریں گے، ہماری شرط یہ ہے کہ آپ بھی ہمارے بتوں کی تعظیم فرما لیں، ہم آپ کے رب کے سامنے سجدہ ہونے کو تیار، ہم آپ کے اللہ کو معبود ماننے کو تیار ہیں، ہماری گزارش یہ ہے کہ آپ بھی تو لات، منات، عزا اور حبل کو مسجود مان لیں، ہم ایک دن آپ کے رب کی عبادت کریں گے، ایک دن آپ ہمارے بتوں کی عبادت کرنا، تو لڑائی ختم۔ تو جیونی والوں کیا خیال ہے ہمارے آقا نے کیا کہا ہوگا؟ اچھا ٹھیک ہے میں ذرا استخارہ کرتا ہوں، میں تھوڑا مشورہ کر لیتا ہوں، ایسے کہا ہوگا؟ کیا کہا ہوگا؟ ممکن نہیں، صرف نہیں ممکن نہیں۔ وہ کہنے لگے اچھا ہم تھوڑی وسعت پیدا کرتے ہیں اپنی پیشکش میں، ایسا کریں ہم ایک مہینہ آپ کے رب کی عبادت کریں گے، آپ ایک دن ہمارے بتوں کی عبادت کر لیں۔ کیا کہا ہوگا ہمارے آقا نے؟ بولیے نا، ممکن ہے۔ وہ کہنے لگے ہم ایک اور وسعت پیدا کرتے ہیں، ہم ایک سال آپ کے رب کو معبود مانیں گے، آپ ایک دن مانو، ہمارے بتوں کے آگے سر جھکا لیں۔
کیا کہا ہوگا رحمت عالم نے؟ ممکن نہیں. وہ کہنے لگے اچھا اب یہ ہماری طرف سے فائنل بات، آخری پیشکش، ہم مرتے دم تک آپ کے رب کی عبادت کریں گے. آپ ایک دن نہیں، بس ایک مرتبہ ہمارے حبل کے سامنے سر جھکا. تو عزیز دوستو، رحمت عالم نے جواب پہلے دیا اور رب محمد نے جبرائیل کو پہلے بھیج دیا. وہ کہنے لگے ہم آپ کو مال بھی دیں گے، ملکنا کر سلکنا کر سلکنا، آپ کو اپنا سردار بنائیں گے، جہاں کہو گے شادی کروائیں گے، سونے چاندی کے ڈھیر لگائیں گے. رب العالمین نے فرمایا قل، میرے محبوب زبان تیری ہوگی، اعلان میرا، میرے محبوب الفاظ میرے ہوں گے، انداز تیرا. افغیر اللہ تأمرونی اعبد ایھا الجاہلون. کتنے نادان ہو تم، جاہلوں کے امام ہو تم، کہ مجھ سے یہ توقع رکھتے ہو کہ میں لات منات عزا اور حبل کے سامنے سر جھکا لوں، ان کو اپنا معبود مان لوں، ان سے مشکلات میں مدد مانگوں. رحمت عالم نے فرمایا کتنے نادان ہو تم، ارے سر جھکانا تو دور کی بات، محمد کو تو اللہ کے سوا کسی اور کا خیال دل میں لانے کی بھی اجازت نہیں ہے. اور مجھے لالچ دیتے ہو کہ تمہیں سونا دیں گے، چاندی دیں گے، ہیرے دیں گے، جواہرات دیں گے، سردار بنائیں گے. میں تمہاری تدبیر کو دیکھوں یا اللہ کی طرف سے ہونے والی تنبیہ کو سنوں. رب العالمین نے فرمایا وَلَقَدْ أُوحِيَ إِلَيْكَ وَإِلَى الَّذِينَ مِن قَبْلِكَ. میرے محبوب آپ کے لیے بھی یہی ضابطہ، اور آپ سے پہلے اس جادہ صداقت پر چلنے والے تمام انبیاء اور رسل کے لیے بھی یہی قانون کہ فرمایا لَئِنْ أَشْرَكْتَ لَيَحْبَطَنَّ عَمَلُكَ. اتنے شدید الفاظ ہیں نا عزیز کہ اردو میں وہ الفاظ ہی نہیں جو ان کا ترجمہ کر سکتے. فرمایا لَئِنْ أَشْرَكْتَ لَيَحْبَطَنَّ عَمَلُكَ. ادھر میری طرف دیکھنا، آپ کو سمجھاتا ہوں، وہ ترجمہ کرتا ہوں جو میرے ابا نے کیا تھا. لَئِنْ أَشْرَكْتَ لَيَحْبَطَنَّ عَمَلُكَ. او میرے محبوب، جس نظر سے تم مجھے دیکھتا ہے، اگر اس نظر سے کسی اور کو دیکھا تو میں روٹھ جاؤں گا. وَلَتَكُونَنَّ مِنَ الْخَاسِرِينَ. اور اگر میں روٹھ گیا، اگر میں خفا ہو گیا تو پھر باقی کچھ نہیں بچتا میرے محبوب. محبوب تو تو ایسا ہے کہ ساری کائنات میں نے اسی کے لیے بنائی ہے. محبوب تو تو ایسا ہے کہ انگلی اٹھاتا ہے تو چاند ٹکڑے ہو جاتا ہے. محبوب تو تو ایسا ہے کہ ہاں کہے تو اللہ حلال کر دیتا ہے، نہیں کہے تو اللہ حرام کر دیتا ہے. محبوب تو تو ایسا، تیرے لباس کی اداؤں کو قرآن کی آیات بنایا گیا. تو کمبل اوڑھ کے آیا تو حق تعالی نے فرمایا یا ایھا المزمل. تو چادر اوڑھ کے آیا تو حق تعالی نے فرمایا میرے محبوب اس چادر سے تو آج تیرے حسن میں اضافہ ہو گیا، کیوں نہ میں قرآن کی آیت میں بیان کروں. یا ایھا المدثر. محبوب تو ایسا عزیز دوستو کہ ساری کائنات کو اللہ نے بائی آرڈر بنایا ہے، صرف محمد مصطفیٰ ہے جس کو اللہ نے بائی چوائس بنایا ہے. سبحان اللہ. محبوب تو ایسا ہے جس کے حسن پر اللہ نے قسمیں اٹھائی ہیں کہ فرمایا والتین. سنتے ہو یہ سورہ؟ سنتے ہیں نا؟ تو میرے ساتھ پڑھتے ہیں، پڑھیے ذرا. والتین والزیتون. وطور سین. میرا خیال ہے آج مائک میرے سامنے ہونے کے بجائے مجموعے کے سامنے ہونا. فرمایا والتین والزیتون وطور سینین وہذا البلد الامین.
رب العالمین نے 4 قسمیں کھا کر اعلان فرمایا، مجھے انجیر کی قسم، زیتون کی قسم، طور سینین کی قسم اور شہر مکہ امین کی قسم۔ کون سا شہر تھی؟ نیو یارک، گوادر، زاہدان، کس شہر کی قسم کھائی اللہ؟ میں نے کہا الہ العالمین مکہ کی قسم کیوں کھا رہے ہیں؟ وہاں تو ہر طرف کالے پہاڑ ہیں، حسن کی کوئی علامت نہیں، پتھر ہی پتھر ہیں۔ اچھا، اس لیے کہ شاید وہاں بیت اللہ ہے نا، اس لیے اللہ نے قسم کھا لی۔ بیت اللہ دیکھا ہے آپ نے؟ کس کس نے دیکھا؟ کون کون گیا؟ ذرا ہاتھ اٹھا کے دکھائیے ماشاءاللہ۔ اچھا، اور جانے کی چاہت کس کس کو ہے؟ شوق کس کس کو ہے؟ ماشاءاللہ ماشاءاللہ، کوئی تو ہوتا جو دونوں ہاتھ اٹھا کے کھڑا ہو کے کہتا کہ مجھے بھی شوق ہے۔ میں دوستوں کو سنایا کرتا ہوں، عزیز دوستوں، سندھ کے ایک علاقے میں بیان تھا، میں نے وہاں احباب سے پوچھا، واقعہ آ گیا بیان کے دوران کہ آپ میں شادی شدہ کون ہے؟ آپ میں شادی شدہ کون ہے؟ ذرا آپ بھی بتائیں، ہاتھ اٹھائیں ذرا۔ کچھ لوگوں نے آدھے ہاتھ اٹھائے ہوئے، یہ گھبرا رہے ہیں کہ اجازت نہیں ہے نا گھر سے بتانے کی۔ حضرت فرما رہے ہیں کہ یہ جو منگنی والے ہیں ان کی آدھے ہاتھ اٹھے ہوئے۔ تو اسی طرح میں نے پوچھا جیکلآباد کہ بھائی آپ میں سے متزوج کون کون ہے، کس کی شادی ہو گئی ہے؟ سب نے ہاتھ کھڑا کیا۔ وہ دور کونے میں ایک نوجوان کرسی پہ بیٹھا ہوا تھا، کرسی سے اٹھ کر دونوں ہاتھ اوپر کر دیے۔ میں نے کہا بھائی تم تو قابل سب مبارکباد ہو، اللہ کے بندے، ہم سے تو ایک نہیں نبھائی جا رہی، تم جوانی میں 2 لیے پھر رہے ہو۔ کہنے لگا نہیں مفتی صاحب، 2 کہاں، ابھی تو ایک بھی نہیں۔ تو بھائی پھر 2 ہاتھ کیوں اٹھائے، کرسی سے کیوں کھڑے ہو گئے؟ تو جیونی والوں کہنے لگا حضرت شادی ہوئی تو نہیں ہے لیکن شادی کا شوق بہت ہے۔ آپ میں سے کس کس کو شوق ہے کہ مکہ چلا جاؤں؟ ذرا ہاتھ اٹھاؤ تو صحیح، کیا معلوم قبولیت کی گھڑی ہو اور اللہ ہمارے لیے فیصلہ فرما دے۔ حضرت کی مقصد یہ ہے، جب ہم عمرے کی نیت کرتے ہیں، جب ہم حج پہ جانے کا ارادہ کرتے ہیں، تو ہماری نظر وہاں جانے کے بجائے حالانکہ میں اپنا ایمان آپ کو عرض کروں، آپ کا بھی ایمان ہوگا کہ رب کعبہ کی قسم ہمارا روپیہ ہمیں عمرے پر نہیں لے کر جاتا، کروڑوں پتی ہیں، ارب پتی ہیں، توفیق نہیں ہوتی جانا۔ ہمارا کاروبار عمرے پر نہیں لے کر جاتا، ہماری ملازمت، ہماری کمپنی نہیں لے کر جاتی، ہمارا پیسہ، ہمارا ریال نہیں لے کر جاتا۔ رب العزت کی جلالت کی قسم، جب بھی ہم عمرے پر جاتے ہیں یا حج پر جاتے ہیں تو اللہ کے کرم سے جاتے ہیں۔ سبحان اللہ۔ اور جب اللہ کرم کرنے کا ارادہ فرما لے تو حالات بھی بناتا ہے، اسباب بھی بناتا ہے۔ آپ لوگ تو فارسی سمجھتے ہو نا تھوڑا تھوڑا۔ مولانا روم رحمت اللہ علیہ نے ایک چیونٹی کے بارے میں فرمایا۔ آپ کیا کہتے ہیں چیونٹی؟ پھر تو انشاءاللہ شاید ترجمہ بھی نہ کرنا پڑے۔ کہ فرمایا بود مور ہوس داش کے در کاور سر، سمجھ گئے؟ بود مور ہوس داش کے در کاور سر، دست بر پائے کبوتر زد و ناگار رسید۔ ایک مور کے دل میں آرزو پیدا ہوئی کسی طرح مکہ پہنچ جاؤں، بیت اللہ کے گرد دیوانی ہو کر چکر لگاؤں اور پھر زندہ واپس نہ آؤں، کسی حاجی کے پاؤں کے نیچے آ کر قربان ہو جاؤں۔ لیکن کہنے لگی الہ العالمین، چھوٹی سی مور ہوں، راستے میں طویل صحرا ہے، موج زن سمندر ہے، متلاطم دریا ہے، سرو فلک پہاڑ ہے، گھنے جنگلات ہیں، کیسے پہنچ سکوں گی؟ چھوٹی سی مور ہوں نا۔ رب نے فرمایا چیونٹی تو چھوٹی ہے تو کیا ہوا، تیرا رب تو بہت بڑا ہے۔ سبحان اللہ۔ میرا کام تھا دعا کرنا، میرا کام ہے عطا کرنا،
تیرا کام تھا مانگ لینا، میرا کام ہے مان لینا، تو نے اپنا کام کر لیا، اب میں اپنا کام کر کے دکھاؤں گا۔ حق تعالیٰ نے کبوتر کی ڈیوٹی لگائی، اس کی کبوتر اڑتا ہوا آیا، اللہ کے خزانوں سے راستے میں رکا نہیں، دانا نہیں کھایا، پانی نہیں پیا۔ حق تعالیٰ نے فرمایا پیارے کبوتر جلدی سے پہنچو میری چونٹی کے پاس، اس کی دعا مکمل نہ ہونے پائے، تم پہلے پہنچ جاؤ۔ وہ کبوتر اڑتا ہوا آیا، چونٹی کے قریب بیٹھ گیا۔ حق تعالیٰ نے فرمایا چونٹی بیٹھ کر اس کے پاؤں پر، یہی تیرا جہاز بن کر اڑے گا۔ مجھے اب آپ بتاؤ ریال کی ضرورت نہیں، آہستہ کہا۔ ہاں میں چاہتا ہوں اتنا اونچا نہیں کہو کہ دل سے غیر اللہ سے ہونے کا یقین اللہ نکال دے۔ پیسے کی ضرورت، ریال کی ضرورت، ٹکٹ کی ضرورت نہیں، کسی انتظام کی ضرورت نہیں۔ حق تعالیٰ نے فرمایا مور بیٹھ گئے اس کے پاؤں پر، یہی تیری فلائٹ بن کر اڑے گا۔ وہ چونٹی کبوتر کے پاؤں پر بیٹھ گئی اور کبوتر اللہ کے حکم سے ماہوے پرواز ہو گیا، اڑتے اڑتے فضاؤں سے بھی گزر گیا، دریاؤں سے بھی گزر گیا، پہاڑوں کو بھی عبور کیا، جنگلات سے بھی گزر گیا، سیدھا مکہ پہنچ گیا، بیت اللہ کی چھت پہ بیٹھ گیا۔ اب تعالیٰ نے فرمایا پیاری مور چھوڑ دے اس کا پاؤں، تیرے عشق کی منزل آ گئی، تیری دعا قبول ہو گئی۔ سبحان اللہ۔ وہ جب لے جانے پر آئے تو چیوٹی کو لے جائے تو محمد کے غلاموں کو کیوں نہ لے جائے؟ کبھی مانگ کے دیکھو تو صحیح نہ۔ میں نے کہا الہ العالمین مکہ کی قسم کیوں اٹھائی؟ کیا اس لیے کہ وہاں بیت اللہ ہے، یا اس لیے کہ وہاں زمزم ہے، یا اس لیے کہ وہاں غار ثور ہے، غار حرا ہے، مقام ابراہیم ہے، مسعی ہے، ملتزم ہے، حکیم ہے، مطاب ہے؟ رب نے فرمایا لا اقسم بہذا البلد، نانا مکہ کی قسم بیت اللہ کی وجہ سے نہیں، بیر زمزم کی وجہ سے نہیں، مقام ابراہیم کی وجہ سے نہیں، تو پھر یا اللہ کیوں؟ رب نے فرمایا وانت حل بہذا البلد، میں جب عرش بری سے مکہ کی زمین پر نظر ڈالتا ہوں تو مجھے مکہ کی گلیوں میں اپنا محبوب محمد چلتا پھرتا ہوا نظر آتا ہے۔ محبوب تو ایسا عزیز دوستو کہ ساری کائنات اللہ کو راضی کرنے کی چاہت میں ہے، اور اللہ چاہتا ہے محمد خوش ہو جائے صلی اللہ علیہ وسلم۔ ہاں دیکھو نا کتنا بڑا ادارہ چل رہا ہے اس پسماندہ علاقے میں عزیز دوستو۔ مولانا عارف صاحب ہائے رات کے وقت تہجد میں اللہ کے سامنے رو رو کر اپنی خدمات قبول کروانے کی کوشش کرتے ہیں۔ اتنا طویل سفر کر کے حضرت شیخ الحدیث تشریف لائے ہیں تاکہ کون راضی ہو جائے؟ اللہ شرما کے نام لے رہے ہیں، ہاں محبت نہیں ہے نا، جب کسی سے محبت ہوتی ہے تو اس کا نام لینے میں لذت ملتی ہے۔ تو ایسی نالائکی سی بات، لیکن بتا دیتا ہوں آپ کو، مجنون تھا نا، مجنون سنا ہے نا نام آپ لوگوں نے، نوجوانوں نے تو خوب سنا ہوگا، نیک آدمی برا نہیں تھا، اور میں نے پڑھا ایک کتاب میں کہ اس کا انتقال بھی بیت اللہ کا طواف کرتے ہوئے ہوا۔ ایک مرتبہ جانور کے پاؤں چھو رہا، حرام جانور، لوگوں نے کہا مجنون پاگل ہو گئے ہو، دیوانے ہو گئے ہو، پاؤں چوم رہے ہو، وہ بھی کتے؟ کہنے لگا دیوانہ نہیں ہوں، بڑا ہوشیار ہوں، بیوقوف نہیں ہوں، یہ کتا کوئی عام کتا نہیں ہے، کبھی کبھی میرے محبوب کی گلی سے ہو کے آتا ہے تو سوچتا ہوں محبوب کے قدم بوسی تو کر نہیں سکتا، اس کے نشان قدم پر اس کا قدم آیا ہوگا، اسی کو چوم کر عشق کو تکمیل آشنا کر دوں۔ ارے لوگ محبت میں کتے کے پاؤں چوم لیتے ہیں، اور چومنے والوں مجھے تمہیں بار بار کہنا پڑتا ہے کہ اللہ کا نام آہستہ کیوں لیتے ہو؟
تم سب جو یہاں آئے بیٹھے ہو کس لیے کہ کون راضی ہو جائے؟ اللہ یہ علماء جو یہاں بیٹھے ہیں ساری زندگی تیار دیتے ہیں قرآن و حدیث کی خدمت میں کس لیے کہ کون راضی ہو جائے؟ یہ طلباء نے قرآن مکمل کیا کس لیے تاکہ کون راضی ہو جائے؟ ہماری دو بیٹیوں نے بخاری کی تکمیل فرمائی ہے کس لیے کہ تاکہ کون راضی ہو جائے؟ ساری کائنات اس کوشش میں ہے کہ اللہ راضی ہو، آسمان کی بلندی بھی اسی لیے کہ اللہ راضی ہو، زمین کی وسعت بھی اسی لیے کہ اللہ خوش ہو، شام کی چاندنی بھی اسی لیے کہ اللہ راضی ہو، سورج کی جوانی بھی اسی لیے کہ اللہ راضی ہو۔ اور چھوڑیے ان مخلوقات کو، میں اس سے بڑھ کے عرض کرتا ہوں آدم کی توبہ بھی اسی لیے کہ اللہ راضی ہو، نوح کی دعوت بھی اسی لیے کہ اللہ راضی ہو، ایوب کا صبر بھی اسی لیے کہ اللہ راضی ہو، ابراہیم کی قربانی بھی اسی لیے کہ کون راضی ہو؟ اللہ۔ اسماعیل کا انصار بھی اسی لیے کہ کون راضی ہو؟ موسیٰ فرعون کے مظالم کو گوارا فرما رہے تاکہ کون راضی ہو؟ ساری کائنات اس چاہت میں ہے، اس کوشش میں ہے، اس طلب میں ہے کہ اللہ راضی ہو جائے۔ اور ادھر دیکھیے قرآن کریم میں اللہ فرماتے ہیں وَالضُّحَىٰ وَاللَّيْلِ إِذَا سَجَىٰ مَا وَدَّعَكَ رَبُّكَ وَمَا قَلَىٰ وَلَلْآخِرَةُ خَيْرٌ لَّكَ مِنَ الْأُولَىٰ۔ آگے تم پڑھو وَلَسَوْفَ يُعْطِيكَ رَبُّكَ فَتَرْضَىٰ۔ رب العالمین نے فرمایا میرے محبوب وَالضُّحَىٰ مجھے تیرے چمکتے ہوئے چہرے کی قسم ہے، وَاللَّيْلِ إِذَا سَجَىٰ میرے محبوب مجھے تیری سیاہ زلفوں کی سیاہی کی قسم ہے۔ ساری کائنات مجھے راضی کرنے کی فکر میں ہے، اور میرا اعلان یہ ہے کہ اپنے محمد کو اتنا عطا کروں گا کہ وہ مسکراتا ہوا نظر آئے گا صلی اللہ علیہ وسلم۔ محبوب تو ایسا عزیز دوستو جس جیسا اللہ نے نہ پہلے کسی کو بنایا نہ بعد میں کوئی بن سکے گا۔ سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا فرماتی ہیں اللہ نے محمد مصطفیٰ کو کیسا بنایا؟ آپ بھی سننا چاہیں گے؟ سننا چاہیں گے؟ فرمایا رأسه من البرکہ وصدره من الرحمہ ورجلاه من الاستقامہ ويداه من السخاوة وقلبه من الإيمان ولسانه من الذكر وشفتاه من الحمد وعيناه من الحياء ووجهه من الرضا۔ سیدہ عائشہ فرما رہی ہیں اللہ نے محمد کے سر اقدس کو برکتوں کا استعارہ بنایا ہے صلی اللہ علیہ وسلم۔ اللہ نے رحمت عالم کے سینے کو رحمتوں کا خزینہ بنایا ہے صلی اللہ علیہ وسلم۔ حاجی والو ہم دیکھتے ہیں کسی کو تھوڑا سا مقام مل جائے تو متکبر ہو جاتا ہے، تھوڑی سی عزت مل جائے تو مغرور ہو جاتا ہے، وزیر بن جائے تو لوگوں سے ہاتھ ملانا پسند نہیں کرتا، اور صدر بن جائے تو دروازے ہی سب کے لیے بند ہو جاتے ہیں۔ لیکن قربان جاؤں محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم مقام تو اتنا بلند کہ فرشتوں کا سردار جبرائیل بھی میرے آقا کی خدمت میں غلام بن کر کھڑا ہوا نظر آتا ہے۔ مقام تو اتنا بلند کہ حق تعالیٰ نے فرمایا میرے محبوب ان الجنت لحرمت علی الانبیاء حتی تدخلها، ان الجنت لحرمت علی الانبیاء حتی تدخلها۔ غور سے سننا عزیز دوستو، اللہ نے جنت میں داخلہ تمام انبیاء کے لیے بھی روکا ہوا ہے جب تک محمد داخل نہ ہو جائے صلی اللہ علیہ وسلم۔ ارے نہیں ایسے نہیں، بے قرار ہو کر پڑھو، بڑا خاص وقت ہے عزیز دوستو، رات آدھی ہونے کے قریب ہے۔ اللہ اپنی قدرت کے مطابق آسمان دنیا پر موجود ہے اور وہ تم سے اپنے آقا کی تعریف سننا چاہتا ہے صلی اللہ علیہ وسلم۔
قربان جاؤں رحمت عالم پر، مقام تو اتنا بلند کہ اللہ کے بعد سب سے اونچی ہستی ہے محمد رسول اللہ۔ میرے عزیز دوستو، دنیا میں عزت مل جائے لوگ بے نیاز ہو جاتے ہیں، پرواہ نہیں کرتے، لیکن میرا دعویٰ ہے میرے لیے، تمہارے لیے، ان علماء کے لیے، ہمارے والدین نے اتنے آنسو نہیں بہائے ہوں گے جتنا ہمارے لیے محمد نے رو کے دکھایا ہے۔ صلی اللہ علیہ وسلم۔ سیدہ عائشہ فرما رہی ہیں لما رأيت من النبي صلی اللہ علیہ وسلم طیب نفس، میں نے ایک روز دیکھا میرے آقا مجھے ہنستے مسکراتے ہوئے نظر آئے، میں نے سوچا آج فرش پہ محمد خوش ہے تو عرش پہ رب محمد بھی خوش ہوگا، مناسب موقع ہے آج کوئی مطالبہ منوا لوں، مناسب موقع ہے آج کوئی ڈیمانڈ کر لوں۔ تو پتہ ہے کیا مطالبہ کیا؟ ہماری اماں نے چوڑیاں نہیں مانگی، ہار نہیں مانگے، لاکٹ کا سوال نہیں کیا، کپڑوں کا سوال نہیں کیا، عرض کیا ادعو اللہ لی یا رسول اللہ، اللہ کے معبود آج اس مبارک اور پرمسرت موقع پر اللہ سے اپنی عائشہ کی مغفرت کی دعا فرما دیجیے۔ میں چاہتی ہوں حشر میں بھی آپ کے ساتھ رہوں، میں چاہتی ہوں میزان پر بھی آپ کے ساتھ چلوں، میں چاہتی ہوں حوض کوثر پر بھی آپ کے ہمراہ رہوں، میں چاہتی ہوں جنت میں بھی آپ کی رفیقہ حیات بنوں۔ اللہ کے محبوب مجھ سے تو 17 دن آپ کی جدائی میں نہیں گزارے، میں تو 17 دن رو رو کر بے حال ہو گئی، ایسا نہ ہو کہ مجھے آپ سے دور رہنا پڑے۔ اللہ کے محبوب ادعو اللہ لی، دعا کیجیے نا کہ اللہ مجھے آپ کا ساتھ نصیب فرمائے۔ رحمت عالم نے ہاتھ اٹھا دیے، اللہم اغفر لعائشہ ما تقدمت من ذنبها وما تأخرت۔ اے اللہ میری التجا یہ ہے کہ میری معصوم عائشہ کی مغفرت فرما دیجیے۔ کتنے نادان ہیں وہ لوگ جو اپنی والدہ پر بدزبانی کرتے، جو اپنی ماں پر بدزبانی کرتے، کتنے نالائق ہیں عزیز دوستو، جن کی عظمت اللہ کے رسول بیان فرما رہے ہیں، جن کی عظمت پر قرآن کی آیات شاہد نظر آتی ہیں۔ حضرت عائشہ فرماتی ہے جیسے ہی میرے آقا نے دعا فرمائی میں تو لوٹ پوٹ ہوں، حتی سقط رأسها في حجرها، میں تو بچوں کی طرح جیسے بچے خوش ہو جائے نا کوئی بہت بڑی خوشخبری مل گئی۔ رحمت عالم نے بڑی پیار کی نظروں سے اپنی عائشہ کو دیکھا، فرمایا ایسر کی دعا کی یا عائشہ، عائشہ تجھے میری دعا سے خوشی ہو رہی ہے؟ عرض کہ اللہ کے محبوب کیوں نہ خوش ہوں، آپ نے دعا کی ہے یقیناً قبول ہوئی ہوگی۔ تو جونی والوں جس کو بھلائے بیٹھے ہو نا، جس کی سیرت کے اصول تو میں سمجھا رہا ہوں، جس کے بارے میں نے کہا کہ رب کعبہ کی قسم میرے لیے میرے ماں باپ نے اتنے آنسو نہیں بہائے ہوں گے جتنا رحمت عالم نے بہائے ہیں، ان کی آنکھوں میں آنسو آئے اور فرمانے لگے عائشہ واللہ انہا لدعوتی لامتی فی کل صلاۃ، جو دعا تو نے مجھ سے کہلوا کے کروائی ہے، مجھے اپنے رب کی عزت کی قسم اپنی ہر نماز میں اپنی امت کے لیے اللہ سے مغفرت کا سوال کروں۔ میں نے عرض کیا بلوچستان والوں، پہاڑوں میں رہنے والوں، تمہاری وفا تو دنیا میں مشہور ہے، تم اپنے دوستوں کے لیے جان دینے کے پوگر ہو، تم اپنے لیڈروں کے لیے اپنا کاروبار تباہ کر دیتے ہو، سیاسی جلسے جلوسوں میں شرکت کے لیے اولاد کو بھول جاتے ہو، ساری دنیا سے تو وفا کرتے ہو، ایک محمد ہی ملا ہے بے وفائی کے لیے کہ نہ ہم اس کا چہرہ اپنائیں، نہ ہم ان کا لباس اپنائیں، نہ وہ ہماری خوشیوں میں نظر آئیں، نہ وہ ہمارے جنازوں میں نظر آئیں، ساری زندگی اپنی عقل کے مطابق، اپنے لباس کے مطابق، اپنی تہذیب کے مطابق، اپنی ثقافت کے مطابق گزارو گے تو حشر میں محمد کو کیا منہ دکھاؤ گے؟ خدا کے لیے یقین فرمائیے، نہ ہمارا ایٹم بم ہمیں بچا سکتا ہے، نہ مال و دولت ہمیں بچا سکتا ہے، نہ IMF کی امداد ہمیں بچا سکتا ہے۔ اگر تم عزتیں چاہتے ہو، اگر سربلندی چاہتے ہو، اگر عروج چاہتے ہو، اگر سرخروئی چاہتے ہو، صرف ایک ہی در ہے جہاں سے عزتیں تقسیم ہوتی ہیں، اسد تو یوز در مصطفیٰ کے کیا کہہ دیں، جس کو جو بھی سعادت ملی یہیں سے ملی۔
اپنے آقا کا در چھوڑ کر کہیں اور جاؤ گے تو ذلت کے سوا کچھ نہیں. اس لیے میں نے 4 اصول آپ کے سامنے بیان کیے ہیں. میرے آقا کی عظمت کے باوجود اللہ فرما رہے ہیں، فرمایا لئن اشرکت لیحبطن عملک. میرے محبوب، اللہ کی حق عبادت میں شرک کی اجازت محمد مصطفیٰ کو بھی نہیں ہے، اور اللہ نے آپ کے لیے بھی اصول بنایا ہے. رب نے فرمایا قضا ربک، ہمارا نہیں فرمایا، اللہ نے ہمارا نہیں فرمایا، فرمایا قضا ربک. دو ٹوک فیصلہ ہو گیا اللہ کی طرف سے، نہ قابل تبدیل، نہ قابل ترمیم، نہ قابل رعایت. یا اللہ کیا فیصلہ ہو گیا؟ رب نے فرمایا اللہ تعبدوا الا ایاہ. یہ قانون بن گیا، ضابطہ بن گیا، اصول لاگو ہو گیا کہ اب تا قیامت کسی اور کو معبود نہیں ماننا. تم سب کا معبود کون؟ اللہ. کون؟ اللہ. جواب درست بھی چاہیے اور تندرست بھی چاہیے. سکھا کر لیا تھا پچھلے سال آپ کو جواب، اور قیامت تک تو میرے والد بھی آتے رہے کہ صرف اللہ نہیں کہنا، اللہ ہی کہنا ہے. اس لیے کہ کچھ نادان کہتے ہیں اللہ بھی کرتا ہے، اور محمد کے غلام کہتے ہیں کہ اللہ ہی کرتا ہے. رب نے فرمایا قضا ربک اللہ تعبدوا الا ایاہ. بس یہ فیصلہ کن بات ہے کہ اب تم سب کا معبود کون؟ اللہ ہی. اتنا اونچا ہی کہو کہ بوڑھے جوان ہو جائے. یاد رکھنا عزیز دوستو، حضرت عمرو بن جموح رضی اللہ تعالی عنہ اعرج ہونے کے باوجود جنگ میں لڑتے نظر آتے ہیں، اس لیے کہ عقیدہ توحید، یہ عقیدہ توحید ہے جو انسان کو پورا نہیں ہونے دیتا. تو اس کے جواب میں بھی کمزوری قابل قبول نہیں ہے. اتنا اونچا کہیے کہ ابھی ابھی آواز عرش معلیٰ کو چھو جائے. تم سب کا معبود کون ہے؟ اور ہی پر زر لگائیے، ہی پر زر لگائیے تاکہ اللہ کے ہاں رجسٹر میں موحدین میں شمار ہو جائے. ہم سب کا معبود کون ہے؟ ہم سب کا مسجود کون ہے؟ علام الغیوب کون ہے؟ کل کیا ہونے والا ہے کوئی نہیں جانتا، سب کچھ جاننے والا کون؟ زندگی اور موت کا مالک کون؟ بیماروں کو شفا دینے والا کون؟ اولاد عطا کرنے والا کون؟ اور چونی والوں ذرا سوچ سمجھ کے جواب دینا، یہ کس کا اختیار ہے کہ بیٹا پیدا ہو یا بیٹی؟ اپنے جواب پر غور تو نہیں کیا آپ نے؟ پھر بولو، یہ کس کا اختیار ہے کہ گھر میں بیٹا پیدا ہو یا بیٹی؟ تو پھر اگر بیٹی پیدا ہو تو اپنی بیوی کو گالیاں نکالنے والا کیا کر رہا؟ اگر گھر میں بیٹیاں پیدا ہو گئی تو بہو کے لیے طلاق کا انتظام کروانے والا کیا کر رہا ہے؟ رب العالمین نے فرمایا یہب لمن یشاء اناثا ویہب لمن یشاء الذکور. اور جیونی والوں، میں ہزاروں ان بیٹوں کو جو چوریاں کرتے ہیں، جو ڈاکے ڈالتے ہیں، جو قتل و غارت کرتے نظر آتے ہیں، ان ہزاروں مردوں کو آج بخاری ختم کرنے والی 2 بیٹیوں کے دوپٹے کی عزت پہ قربان کرتا ہوں. سبحان اللہ. بیٹے مانگتے ہیں، بعض مرتبہ بیٹے وہ جوتے لگاتے ہیں عزیز دوستوں کے باپ کو بچنے کی جگہ بھی نہیں ملتی. اور یہی بیٹیاں ہیں جب تم دنیا سے چلے جاؤ گے تو یاسین پڑھ پڑھ کر تمہیں بخشا کریں گی. ناراض نہ ہوا کرو بیٹیوں کے پیدا ہونے پر. جیسے بیٹوں کے لیے خوشی مناتے ہو بیٹیوں کے لیے بھی خوش نظر آیا کرو. اس لیے کہ یہ فیصلہ کسی اور کا نہیں، نہ بیٹی کا ہے نہ بیوی کا. اولاد عطا کرنے والا کون ہے؟ اللہ. بیماریاں دور فرمانے
بچانے والا کون ہے؟ اور یاد رکھنا اپنے گناہگار بندوں کو تانا دیے بغیر معاف کرنے والا کون ہے؟ کتنے پیار سے حق تعالی نے فرمایا، آج بھی وہ غلاف کعبہ پر یہ آیت لکھی ہوئی چمک رہی ہے، فرمایا من یعمل سوءا او یظلم نفسہ ثم یستغفر اللہ یجد اللہ غفورا رحیما۔ اگر تم سے بہت گناہ ہو گئے، زندگی کے سفر میں نفس کے جال میں الجھ کر ڈگمگاتے رہے، قدم قدم پر ٹھوکریں کھاتے رہے، اپنے رب کو ناراض کر بیٹھے، گھبرانے کی ضرورت نہیں، اللہ کی طرف سے اعلان ہے، بس ایک مرتبہ میرے در پہ آؤ نا، جبینے نیاز جھکاؤ نا، طلب کا دامن پھیلاؤ نا، ندامت کے آنسو بہاؤ، تمہارے آنے میں دیر ہو سکتی ہے، اللہ کے راضی ہونے میں دیر نہیں ہوگی۔ چار اصول میں نے عرض کیے، یاد رکھیں گے انشاءاللہ۔ آئیے ایک مرتبہ پھر عرض کروں، رحمت عالم کی سیرت صرف منانے کے لیے نہیں بلکہ اونچا بولیے، میرے آقا کی سیرت صرف منانے کے لیے نہیں بلکہ اپنانے کے لیے ہے۔ میرے آقا کی سیرت کو اگر ایمان نہیں بنائیں گے، رہنما نہیں بنائیں گے، مقتدا نہیں بنائیں گے، اس کو فالو نہیں کریں گے تو زندگی کی گاڑی منزل کو۔ تیسرا اصول اور ضابطہ میں نے عرض کیا کہ میرے آقا کی دین، میرے آقا کا دین، میرے آقا کی شریعت، میرے آقا کی سیرت کی بنیاد عقیدہ توحید ہے۔ اور چوتھی بات میں نے عرض کی کہ اگر عقیدہ توحید میں ڈگمگا گئے تو پھر خطرہ، پھر بچنا ممکن نہیں۔ اس لیے عزیز دوستو آخر میں عرض کروں، روزانہ رات کو سوتے ہوئے کچھ ٹائم اپنے بچوں کو دیا، ان کو بالکل موبائل کے حوالے نہ کر دیں۔ موبائل ضروری چیز ہے، میں اس سے انکار نہیں کرتا، موبائل بالکل اس طرح ضروری ہے جیسے گھر میں واش روم کا ہونا ضروری ہے۔ واش روم سمجھتے ہیں کسے کہتے ہیں؟ ہاں فصیل تو سمجھتے ہیں۔ بیت الخلا گھر میں ہونا ضروری ہے، لیکن اگر کوئی شخص ہر وقت صبح سے شام تک بیت الخلا میں بیٹھا رہے، کھانا بھی وہیں منگوا کے کھائے، ناشتہ بھی وہیں کر لیا کرے، شام کی چائے بھی وہاں پی لیا کرے، کوئی مہمان آئے ان کو بھی بیت الخلا میں بلائے، آپ اس کو عقل مند کہیں گے یا کیا کہیں گے؟ مجھے موبائل کی ضرورت سے انکار ہے، لیکن یہ کیا مطلب ہے؟ نہ آپ ماں کو ٹائم دے رہے ہیں، نہ باپ کی زیارت کر رہے ہیں، نہ اہلیہ کے لیے آپ کے پاس وقت ہے، نہ بیٹیوں کی تربیت فرما رہے ہیں، نہ بیٹوں کو رموز حیات سکھا رہے ہیں۔ جب دیکھو موبائل، جب دیکھو موبائل، ساری موبائل۔ میں دوستوں کو سنایا کرتا ہوں، آپ کی بات آپ کے بارے میں نہیں کہہ رہا ہوں۔ ایک دوست مجھے کہنے لگے مفتی صاحب ایک مسئلہ پوچھنا ہے، میں نے کہا اچھا ایک مسئلہ پوچھنا ہے، میں نے کہا جی بتاؤ، کہتے ہیں جی وہ اگر وہ کیا کہنے لگے اگر پسیل کے اندر بجلی کا سوئچ لگا لیں تاکہ موبائل چارج ہو تو شریعت اجازت دے دے۔ جو ہنس رہے ہیں نا زیادہ نا، ایسا نہ ہو کہ ہمارے واش روم میں بھی لگا ہوا نہ۔ یاد رکھنا اولاد سے زیادہ قیمتی سرمایہ کائنات میں کوئی نہیں۔ حضرت شیخ الحدیث کی موجودگی میں دعویٰ کر رہا ہوں، اللہ کے کسی نبی نے، اللہ کے کسی رسول نے اللہ سے دنیا کی کوئی چیز نہیں مانگی، اولاد مانگی، اولاد مانگی۔ اس کو ضائع نہ ہونے دیجیے، اس کو وقت دیجیے، اس کو توجہ دیجیے، اس کو محبت دیجیے، اس کو دین کا علم سکھائیے، اس کو علماء سے، اہل علم سے، اہل اللہ سے، اہل نظر سے وابستہ کیجیے تاکہ یہ دنیا میں بھی آپ کا نام روشن کرے اور آخرت میں بھی سکون ہو۔ روزانہ رات کو سونے سے پہلے یہ میری گزارش ہے، روزانہ رات کو سونے سے پہلے اپنے بچوں کو اپنے قریب بٹھایا کیجیے اور انہیں وہ سبق سنایا کیجیے جو سبق آپ کے والدین نے آپ کو اپنی گود میں سکھایا۔ پتہ نہیں آپ کو یاد رہا کہ نہ یاد رہا، ابھی سنتا ہوں آپ۔ لا الہ الا اللہ
یہ پتہ چل گیا نا کس کس نے سبق یاد کیا ہوا اور کون کون ہے جو ذرا ہمارے یہاں جو بچے حفظ کرتے ہیں نا قرآن کریم کو، جس دن ان کو سبق یاد ہوتا ہے نا عزیز دوستوں، اتنا اونچا سناتے ہیں کہ دوسری گلی تک آواز لگے، اور جس دن سبق میں کمزوری ہو، منزل بھولی ہوئی ہو، تو پھر آواز نکلتی نہیں، استاد بیچارے کبھی ادھر سے کان کھینچتے ہیں کبھی ادھر سے کان کھینچتے ہیں، ظالم اونچا تو پڑھو سمجھ تو آئے، آپ کی آواز بتا رہی ہے سبق کتنا یاد کیا ہوا ہے۔ اللہ کے بندو جب خود یاد نہیں ہے تو اولاد کو کیا سکھاؤ گے؟ تو آؤ نا یاد کر لو میرے ساتھ مل کر، لا الہ الا اللہ، لا الہ وہ جو کونے میں بیٹھے ہوئے ہیں، وہ جو پیچھے بیٹھے ہیں، وہ جو باہر بیٹھے ہیں، ان کی آواز جہاں پر آئے تو بات بن جائے، لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ۔ الحمدللہ الحمدللہ بہتر حالت ہے، لیکن میں چاہتا ہوں کچھ اور بھی آواز اونچی کر لیجیے، صرف فیصل کا گلا نہ بیٹھے نا، اللہ کو یاد کرنے میں